آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مسلمانوں کی تاریخ کی ایک داستان سنائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ خلافت قرطبہ کا وہ عظیم شہر کون سا تھا جو صرف 70 برس قائم رہا۔ تو دوستو، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرتعیش اور نمود و نمائش کا ضیاء تھا، مگر بہت شاندار شہر تھا۔ بلا شبہ اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا، اور جو بھی اس شہر کو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ جنوبی اسپین کے علاقے قرطبہ کے شہر اندلس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ یادگار اور دل فریب شہر صرف 70 برس قائم رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں اساتیدی شہر مدینہ الزہرا کی۔ اسے عربی میں مدینہ الزہرا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے روشن شہر۔ اس کو مسلمان ریاست اندلس کے شہزادے اور خلیفہ سوئم عبد الرحمن نے تعمیر کروایا۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ کے دور میں اسپین اور شمالی افریقہ پر عربوں کی حکومت تھی، شہزادے عبد الرحمن نے سن 938 میں اسپین کے شہر قرطبہ کے مغربی پہاڑی سلسلے اور دریائے گداکلیو کے دائیں کنارے پر اپنی حکومت کے دارالحکومت اور ایک نئے شہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ یقیناً اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہوگا، ایک ایسا شہر کہ جس نے بھی دیکھا دنگ رہ گیا اور اس کی تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ مقبول تاریخ کے مطابق اس کا نام خلیفہ کی پسندیدہ خاتون زہرا کے نام پر مدینہ الزہرا رکھا گیا تھا، اور 10 برس کے قلیل عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ در حقیقت سن 945 میں خلیفہ کا دربار وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مدینہ الزہرا کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ روزانہ 6,000 پتھر کے بلاکس لگائے گئے اور تقریباً 66,000 کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا، جس کو 1500 گدھوں اور خچروں کی مدد سے لایا گیا تھا۔ اس وقت کے بہترین کاریگروں کو جہازوں، محرابوں، راہداریوں اور ستونوں کو سجانے کا کام سونپا جاتا تھا۔ سفید سنگ مرمر پرتگال سے لایا گیا تھا۔ جامنی رنگ کے چونے کے پتھر قرطبہ کے پہاڑی سلسلے سے حاصل کیے گئے۔ لال پتھر کو قریبی سیرا دی کیبرا نامی پہاڑی سلسلہ سے حاصل کیا گیا۔ مدینہ الزہرا کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر البرٹو نے بتایا کہ یہ شہر خلافت کی طاقت کی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا اس شہر میں ہر چیز کو بھرپور شان و شوکت دکھانے کے لیے بنایا گیا۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے اس وقت کی ریاست سے بہت سے مالی وسائل حاصل کیے گئے۔ اس وقت خلافت کا سالانہ بجٹ تقریباً 40 سے 50 لاکھ درہم تھا، اور مدینہ الزہرا کی تعمیر کے لیے اس کا 1/3 استعمال کیا گیا۔ زمین کی ناہمواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شہر کو 3 سطحوں پر تعمیر کیا گیا۔ سب سے اوپر خلیفہ وقت عبد الرحمن کی شاہی رہائش گاہ کو انتہائی مہارت سے کی گئی کشیدہ کاری سے سجاوٹ اور شاندار ستونوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جہاں ایک بڑے اور اونچے دالان سے خلیفہ پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکتا تھا اور دور تک دیکھ سکتا تھا۔ شہر کی دوسری سطح پر حکومتی عمارات اور عام درباریوں کے گھر تھے، اور سب سے نچلی سطح پر عام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات اور حمام تھے۔ مدینہ الزہرا کی شان و شوکت اور دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تعمیر کے محض 15 برس بعد ہی اس کے کچھ حصوں کو گرا کر ان کی جگہ نئے بڑے اور مزید پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ البرٹو کا کہنا ہے کہ خلافت قرطبہ اس وقت بازنطینیوں کے مقابلے میں بحیرہ روم کی سب سے امیر اور بڑی ریاست تھی۔ اس وقت مدینہ الزہرا کی شان و شوکت جیسے کوئی شہر تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ البتہ اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ شہر صرف 70 برس تک قائم رہا۔ سن 976 میں اس وقت کے خلیفہ الحاکم دوئم، جو اس شہر کو تعمیر کرنے والے خلیفہ سوئم عبد الرحمن کے بیٹے اور جانشین تھے، کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہوئی تھی۔ سلطنت کی باغ دوڑ ان کے بیٹے حشام کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کے زیادہ تر اختیارات المنظور کے پاس چلے گئے، جو پہلے ہی خلیفہ دوئم الحاکم کے مشیر اور جنہیں حشام کے لیے وزیر مقرر کیا گیا تھا۔ مگر المنظور خود اندلس کے بادشاہ بن گئے، اور انہوں نے اپنا ایک اور شہر مدینہ الزہرا کی بنیاد رکھی اور مدینہ الزہرا کو چھوڑ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، خلافت قرطبہ کا مکمل اختتام بھی سن 1031 میں ایک خونی خانہ جنگی کے نتیجے میں ہو گیا تھا، اور یہاں سے یہ سلطنت نام نہاد طائفہ سلطنت جیسی مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، اور یقیناً مدینہ الزہرا کو چھوڑ دیا گیا۔ مغرب کے سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا، جلایا گیا اور اس کے حسن سے اسے محروم کر دیا گیا۔ اس کی دولت اور مہنگی ترین عماراتی سجاوٹ کی اشیاء کو فروخت کر دیا گیا۔ شہر کو بری طرح سے لوٹا گیا، حتیٰ کہ شہر کی بہت سی عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔
अल्बर्टो का कहना है कि मदीना अल ज़हरा एक बेहतरीन कान की मानंद साबित हुआ। न सिर्फ इसमें बहुत से कीमती पत्थर जुड़े हुए थे बल्कि उनको बेहतरीन तरीकों से ब्लॉक्स में तराशा गया था। शहर गुमनामी में चला गया और ये गुमनामी सन 1911 तक जारी रही, जब पहली मर्तबा खुदाई की गई और असातीरी शहर के खजाने दुनिया के सामने आए। और आज भी ये ख्याल किया जाता है कि इस शानदार शहर का सिर्फ 11% हिस्सा दुनिया के सामने आया है। सन 2018 में यूनेस्को ने इसे आसार कदीमा में शामिल कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।